اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو ہمارے چینل قاری عامر قادری کے اندر خوش آمدید۔ امید ہے ہمارے سننے والے خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس قرآن پاک کی تفسیر کے سفر میں ہمارا ہمیشہ کی طرح ساتھ دیتے رہیں گے۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ اور گواہی دی اللہ نے انہ لا الہ الا ھو، بے شک وہی نہیں ہے کوئی الہ معبود عبادت کے لائق اس کے سوا، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی اولو العلم، جو اہل علم ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، قائما بالقسط، اور کھڑے ہیں اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، لا الہ الا ھو، نہیں ہے الہ مگر وہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ یہ ہے آج کی آیت جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اور اب اس کی تفسیر جو ہے ہم پڑھیں گے، اس کا شان نزول جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کا شان نزول آیت کا یہ ہے، اور پہلے بھی شان نزول کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ شان نزول یہ ہوتا ہے کہ کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شام، جہاں آج کل زلزلہ بھی آیا ہے اور کافی سارے ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں، اور جیسے ترکی میں بھی زلزلہ آیا ہے، یہ دونوں ملک جو ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے کٹھی ان کی سرحدیں ہیں۔ تو ملک شام سے کوئی یہودی عالم جو ہیں وہ مدینہ شریف حاضر ہوئے۔ جب مدینے حاضر ہوئے تو انہوں نے مدینے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اب انہوں نے جو کچھ تورات کے اندر مدینے کی نشانیاں پڑھی تھی، جب انہوں نے مدینوں کو دیکھا تو وہ ساری نشانیاں ان کو نظر آنے لگ پڑی۔ اب مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، ویسے ہم شعر کم ہی سناتے ہیں، لیکن اگر مدینے کی بات اور شعر نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ کائنات میں سب سے افضل جگہ مدینے کے اندر، وہ جگہ جہاں پر ہمارے آقا آرام فرما ہیں، یعنی جہاں کی قبر مبارک ہے، وہ دنیا کا سب سے مقدس ٹکڑا ہے۔ اور شعر ہے کہ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، مجھ کو بھی مدینہ دکھا میرے مولا۔ تو جب انہوں نے، یہودی جو عالم تھے پہلے، انہوں نے جب مدینہ شریف کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ تو وہی شہر ہے جس کے بارے میں ہم اپنی کتابوں کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ آخری نبی آئیں گے اور وہ ایسے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں گے، اور اس مدینہ شہر کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ انہوں نے کہا یہ تو ساری نشانیاں وہی ہیں جو ہم نے اپنی کتاب کے اندر پڑھی تھی۔ اب ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ اب جو نبی یہاں پہ رہتے ہیں ان سے ملا جائے۔ اب حضور کے بارے میں بھی وہ نشانیاں پڑھ چکے تھے اپنی کتاب تورات کے اندر، تو اب انہوں نے کہا لوگوں سے کہ ہم جو آخری نبی الزماں ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اب جب آپ نے، ان یہودیوں نے دیکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے حضور سے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ اور پھر خود ہی کہنے لگے کہ ہمیں آپ کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ آپ کا نام احمد ہے، کیونکہ جو یہودیوں کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ احمد جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو احمد کہا کہ ہم آپ کے جسم کے اوپر اور آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی احمد ہیں، اور حضور نے فرمایا جی میں ہی محمد اور میں ہی احمد ہوں، اور میرا ذکر ہی آپ کی کتابوں میں آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو شعر کو بھی ویسا ہی پایا جیسے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ آخری نبی الزماں آئیں گے اور ایسے شہر میں رہیں گے، اور ہم نے جو نشانیاں اپنی کتابوں کے اندر پڑھی تھی ہم نے وہ ساری نشانیاں آپ کے اندر پا لی ہیں۔ اور جب یہ انہوں نے کہا تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے یہ والی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے وہ نازل ہوئی کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور گواہی دی اللہ نے انہ لا الہ الا ہو کہ نہیں ہے الہ اس کے سوا یعنی اللہ کے، اور صرف اللہ نے گواہی نہیں دی والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور وَأُولُو الْعِلْمِ اور جو اہل علم ہیں، اہل علم سے مراد وہی یہودی عالم تھے جن کا اللہ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے، قائمًا بالقسط اور کھڑے رہے وہ انصاف کے ساتھ۔ اب یہ آیت جب حضور پہ نازل ہوئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر ان یہودیوں کو سنائی اور کہا کہ ابھی اللہ کا فرشتہ جو ہے جبرائیل میرے پاس پیغام اور میسج لے کے آیا ہے، اور اس نے یہ مجھے پیغام آ کے بتایا ہے کہ فرشتے بھی اور اہل علم جو ہے وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور وہ عدل اور انصاف پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت ان تمام یہودیوں نے جو عالم تھے یہودیوں کے انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کو سچا نبی جان کر دیکھ کر اور دیکھا ہوگا جب تو پھر وہ پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، جب انہوں نے حضور کو دیکھا ہوگا تو ان کے لب پہ بھی یہی جاری ہوا ہوگا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ جب انہوں نے بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا تو پھر انہوں نے یہی برملا کہا ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک یمنی چادر خوبصورت چادر جو ہے وہ اوڑھ کر باہر نکلے، اور اس رات کو چاند کو 14ویں تھی اور چاند بالکل پورا تھا، اور ادھر سے حضور اپنے حجرہ سے باہر نکلے اور ادھر سے چاند جو آسمان پہ چمک رہا ہے، تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری ایک نظر چاند پہ جاتی اور ایک نظر حضور کے چہرے پر جاتی۔ اب میں دیکھتا اس چاند کو کبھی اس چاند کو، تو آخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اس چاند سے یہ زمین والا چاند کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور اسی چاند کے بارے میں اللہ نے فرمایا والضحیٰ، اے محبوب آپ کے چہرے کی قسم۔ اور انہی کے بارے میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میری سوئی جو ہے وہ گم ہو گئی، اور گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، رات کا وقت تھا، میں کپڑے سلائی کر رہی تھی، تو سوئی نیچے گر گئی۔ اب میں نیچے ہاتھ مار رہی تھی، تلاش کر رہی تھی کہ یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے اچانک اندر تشریف لے آئے،
وہ کمرہ جو پہلے اندھیرا گپت تھا، جیسے ہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اندر تشریف لائے تو وہ کمرہ جگمگ جگمگ کرنے لگا، اور فرمایا کہ وہ جو سوئی جو کتنی دیر سے میں ڈھونڈ رہی تھی مجھے نہیں مل رہی تھی، جیسے حضور اندر تشریف لائے تو وہ سوئی مجھے فوراً مل گئی۔ اور ایسے ہی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا اور وہ جو دائی حلیمہ آپ کو لے کر اپنے گھر گئی تھی، اور اس کے گھر میں دیا بھی نہیں ہوتا تھا، بہت غریب دائی تھی جلانے کے لیے، تو پھر جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کے گھر تشریف لے گئے تو ارد گرد کے لوگ دیکھتے تھے کہ ساری رات آپ کے گھر کے اندر سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور پھر پڑوسی پوچھتے تھے اے حلیمہ پہلے تو تیرے پاس اتنا پیسے نہیں تھے کہ تو تیل لے کر دیا جلا کے اپنے گھر کو روشن کر لیتی، لیکن جب سے یہ بچہ تیرے گھر آیا ہے اب تو کتنی فضول خرچ ہو گئی ہے کہ ساری رات تیرے گھر کا دیا جلتا رہتا ہے۔ تو اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، یہی وہ صورت ہے جس کو جو تکتا تو پھر اس صورت کا عاشق ہو جاتا۔ تو جب ان یہودیوں نے بھی حضور کو دیکھا تکا تو پھر حضور کے ایسے عاشق ہو گئے کہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اسی حدیث کے اسی آیت کی تفسیر میں ایک دوسری روایت بھی ہے جو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی ہے کہ حضور صلوات والسلام کے صحابی نام ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ والی آیت شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط، یہ جب آیت نازل ہوئی تو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت، اب یہ بڑا اہم پوائنٹ میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ بت کتنے تھے، 360 رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں یہ آیت تو مدینہ شریف میں نازل ہوئی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت جو رکھے ہوئے تھے، ابھی تک خانہ کعبہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ آزاد نہیں ہوا تھا، ابھی یہ کافروں کے کنٹرول کے اندر تھا، جن کافروں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر اور جادوگر کہہ کر اور ظلم اور تشدد کر کے اپنے شہر مکہ سے نکال کے مدینہ روانہ کر دیا تھا۔ وہ تو ایک بعد میں زمانہ ہے کہ پھر ہمارے آقا کہ اتنے غلام بن گئے، اتنے مرید بن گئے، اتنے شاگرد بن گئے، اتنے چاہنے والے بن گئے کہ میرے آقا 1,00,000 صحابیوں کے ساتھ جب مکہ پہنچے تو جو مکہ کے کافر تھے سارے ڈر کر انہوں نے خود کہا یہ کعبہ بھی آپ لے لیں، یہ مسجد حرام بھی آپ لے لیں، سب کچھ آپ کا ہوا۔ تو یہ تو بعد میں ہوا، اب اس وقت تک ابھی تک مکہ مکرمہ آزاد نہیں تھا اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوتے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سارے کے سارے بت جو اس طرح انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے وہ اپنے منہ کے بر گر گئے، اور یہ سارے کے سارے بت اللہ کی قدرت سے جا کے زمین کے اوپر گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کا یہ جو سبق پڑھا ہے اس کو ہمیں آگے دور تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے، کیونکہ اگرچہ کے انداز بیاں کچھ شوق نہیں ہے، اگرچہ کے انداز بیاں کچھ شوق نہیں ہے، ہو سکے کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں جانتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ ہم زیادہ دیر قرآن پاک کا سبق نہیں سن سکتے، ہم زیادہ دیر کوئی نعت شریف کوئی اچھی چیز نہیں سن سکتے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ لوگ ہماری ویڈیو کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے لوگ گانوں کو دیکھتے ہیں، جیسے فلموں کو دیکھتے ہیں، بری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد لوگوں تک دین پہنچانا ہے، اور اگر ہم اس دنیا میں نہیں رہتے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے جتنے شاگرد پہلے ہماری ویڈیو کو محبت سے دیکھ رہے تھے اور آج کل وہ نہیں دیکھ رہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھنے کی توفیق دے۔
تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم نے تو اپنے استادوں سے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا، اب ہمارے پاس ایک امانت ہے جو ہم اپنے شاگردوں تک پہنچا رہے ہیں، تو اللہ صحیح طریقے سے ہمیں اپنے شاگردوں تک امانت پہنچانے کی اور شاگردوں کو صحیح طرح علم سیکھ کر آگے اللہ سکھانے کی توفیق دے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تمام دوستوں کو اللہ حافظ۔